بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین اللہم اغفر لشیوخنا ولمشائخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین اللہم اصلح ولاة امرنا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى۔ یہ کتاب شیخ سلیمان بن سلیم اللہ الرحیلی حفظہ اللہ کی کتاب ہے، جس کو شیخ حفظہ اللہ ہماری ضرورت کے لیے لکھے کہا جائے تو، کیونکہ اس کتاب کی ابھی بہت ضرورت ہے، اور خاص کر کے حقوق الزوجین کے بارے میں یہ جو شیخ کتاب لکھی ہے بہت اچھی کتاب ہے، اور بہت ضرورت بھی ہے اس کو کہ اس کا درس دیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے، کیونکہ اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں میاں بیوی میں جھگڑا لڑائی اسی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ لوگ ایک دوسرے کے حقوق پورے نہیں کرتے۔ لوگ حقوق اس وجہ سے پورے نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں ہے بندہ کہ اس کا جو ہے اپنی بیوی پر کیا حق ہے، یا بیوی نہیں جانتی کہ شوہر کا کیا حق ہے، ایسا ہے۔ تو اسی وجہ سے ایک دوسرے کے حقوق معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ تو شیخ رحمہ اللہ حافظہ اللہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں حقوق الزوجین، اب یہ کرتے ہیں کہ دونوں کے حقوق اس کے بارے میں تھوڑا بتلاتے ہیں کیا ہے۔ کہتے ہیں وحقوق الزوجین ایھا الاخوہ ایھا الاحبہ منہا حقوق قبل الخطبہ، کہتے ہیں کہ میاں بیوی کے جو حقوق ہے، اے میرے بھائیوں، اے میرے عزیزوں، میرے محبوب لوگ، کچھ حقوق خطبہ سے پہلے ہیں، یعنی خطبہ سے پہلے حقوق ہے کچھ، وَمِنْهَا عِنْدَ الْخِطْبَةِ، اور کہتے ہیں کچھ خطبہ کے وقت ہے، جب خطبہ دینا ہے تب، وَمِنْهَا عند عقد النکاح، اور کچھ حقوق نکاح جب کر رہے ہیں، عقد نکاح کر رہے ہیں تب ہے، وَمِنْهَا عند استقرار امر النکاح عند الزواج، کیا ہے، اور کچھ جو ہے امر کے تعلق سے، یعنی نکاح کے معاملے کے تعلق سے، اور کچھ جو ہے شادی وغیرہ کے معاملے میں ہے۔ تو یہ حقوق جاننا بہت ضروری ہے۔ اور کہتے ہیں فمن حقوق الزوجین قبل الخطبہ حق الاختیار بأن یکون الاختیار قائما علی التدین، بہت پیاری بات کہتے ہیں، کیا ہے کہ اختیار ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے حقوق جو آتے ہیں کیا ہے، دونوں کو اختیار ہونا چاہیے۔ تو اختیار کیا کرنا ہے، کس چیز کو چننا ہے، اختیار یعنی کس کو چننا، کیا چوائس ہونی چاہیے۔ آج جو کہتا ہے نا ہماری چوائس ہے، تو کیا چوائس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے، یہ خطبہ سے پہلے ہے، کیا ہے کہ دیندار کو چننا ہے، حق الاختیار علی التدین والصلاح وحسن الخلق، کیا ہے، دیندار کو چننا ہے، جو اچھا ہے اس کو چننا ہے، نیک ہے، جو اخلاق مند ہے۔ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اکثر جو نکاح ٹوٹتا ہے، آدمی دیکھ کر کے کر لیا، نکاح ٹوٹنے کا سبب بعد میں یہی بنتا ہے کہ لڑکی جو ہے یا لڑکا جو ہے دیندار نہیں ہے،
لڑکا ایسا کرتا ہے، ویسا کرتا ہے، اچھے سے پیش نہیں آتا، لڑکی اچھے سے بات نہیں کرتی، یہی جو ہے سب سے موذی چیز ہے، یعنی تکلیف دہ چیز ہے. بہت سارے نکاح اسی وجہ سے برباد ہوتے ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں کیا فرمایا؟ تنکح المرأۃ لاربع، کہ عورت کو جو نکاح ہے 4 چیزوں کی بنیاد میں کیا جاتا ہے. 4 چیزوں کے بنیاد میں کیا جاتا ہے. 4 چیزوں کو لوگ دیکھتے ہیں، اس کو دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں. لجمالها ولمالها ولحسبها ولدینها. اس کو خوبصورتی کو دیکھتے ہیں کہ خوبصورت ہے کہ نہیں ہے، اس کے مال کو دیکھتے ہیں کہ مال دولت ہے کہ نہیں ہے، اور کیا دیکھتے ہیں؟ ولحسبها، اس کو حسب نسب، خاندان اچھا ہے یا نہیں، خاندان بڑے اونچے ذات کا ہے یا نہیں، ذات برادری دیکھتے ہیں. اور کیا ہے؟ ولدینها، آخر میں کیا دیکھتے ہیں؟ دین. یہ دین ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ فاظفر بذات الدین. کیا کرنا ہے؟ دیندار کو چننا ہے. جو دیندار ہے، جو دین میں عمل کرتا ہے، دین کا علم رکھتا ہے، جو نیک ہے، نیکی کی کام میں آگے بڑھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے اللہ کا نیک بندہ بنا کر کے رکھا ہے، اس کو چننا ہے. لڑکا کو بھی یہی حکم ہے، لڑکی کو بھی یہی حکم ہے. فاظفر بذات الدین. کس کو چنوں؟ چننا ہے تو کیا ہے؟ فاظفر بذات الدین، دیندار کو چنو. بہت پیاری بات ہے جو حسن بن علی رحمہ اللہ کا قول ہے. حسن بن علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب، ایسا نام ہے ان کا. تو یہ حضرت علی کے رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہے. یہ بہت اچھی بات کہتے ہیں کہ زوج، ایک بندہ پوچھنے کے لیے آیا ان سے کہ میری بیٹی کو 2 لوگوں نے خطاب کیا ہے، میری بیٹی کو 2 لوگوں نے خطاب کیا ہے، تو کس کو ہم چنیں؟ فَأَيُّهُمَا اختار. پوچھتا ہے کس کو چنیں؟ 2 لوگوں نے میری بیٹی کو پیغام دیا ہے، خطبہ دیا ہے، نکاح کرنے کا ارادہ کرتا ہے، کس کو ہم جو ہے چنیں، کس کو جو ہے اس سے شادی دیں؟ تو کہتے ہیں زوجھا من یخاف اللہ. بہت پیاری بات کیا ہے؟ تم اس سے اس کا نکاح کراؤ، اس سے اس کی شادی کراؤ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی خوف ہو. تو کیا ہوگا؟ ظلم نہیں کرے گا. اس کی تفصیل بتاتے ہیں. کیا ہے؟ کہتے ہیں فَإِنْ أَحَبَّهَا أَكْرَمَهَا. کیا ہے؟ اگر اس سے محبت کرتا ہے، یعنی تم نے نکاح دے دیا، محبت ہے، دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اچھے سے رکھتا ہے، تو أَكْرَمَهَا، اس کی عزت کرے گا. محبت ہے تو عزت کرے گا، اس کو اچھے سے رکھے گا، اس کو اچھے سے کھلائے گا، پلائے گا. اور کیا ہے؟ وَإِنْ أَبْغَضَهَا لَمْ يَضْرِبْهَا. اور اگر غصہ ہوتا ہے، اگر اس کے اوپر غصہ ہوتا ہے، اگر اس سے بغض رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہے؟ لَمْ يَظْلِمْهَا. تو کیا ہے؟ وہ ظلم نہیں کرے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرتا ہے. اتقِ الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ. وہ جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم جو ہے یہ یہاں اب تم ظلم کرو گے تمہارے لیے قیامت کے دن ظلمات، بہت سارے ظلمیں ہوں گی، اندھیرا ہوگا، اندھیرا. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے خوف رہے گا تو محبت رکھے گا، تو کیا کرے گا؟ عزت کرے گا. اور اگر کیا ہے اس سے نفرت ہوگی، بغض ہوگا، تو کیا ہے؟ لم یظلمها، تو اس پر ظلم نہیں کرے گا. کتنی پیاری بات. حسن بن علی رحمہ اللہ کہتے ہیں واساس الخیر والسعادت فی الدین، کہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ یعنی خیر کا جو اساس ہے، خیر کا جو یعنی یہ چیز بنتی ہے، جو چیز جو ہے خیر لے کر کے آتی ہے،
اور جو جس چیز سے کامیابی ملتی ہے وہ دین ہے، وہ دین ہے۔ ومن کیا ہے؟ ومن عدم دینہ عدم خیرہ، کیا ہے؟ جو دین کو چھوڑ دے، دین کو چھوڑ دیا، دین کو نہیں دیکھا، پیسے کو ترجیح دے دیا، خوبصورتی کو ترجیح دے دیا، پھر کسی اور کو ترجیح دے دیا، دونوں میں ہی، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں میں سے کوئی بھی دین کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز کو ترجیح دے دیے تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں عدم خیرہ، کیا ہے؟ اس کا خیر جو ہے خیر کو بھی چھوڑ دے گا، یعنی خیر اس کو نہیں ملے گا۔ جو دین کے علاوہ کسی اور کو ترجیح دے گا، کسی اور چیز کو ترجیح دے گا تو کیا ہے؟ وہ جو ہے خیر کو ترجیح نہیں دیا ہے، خیر اس سے دور ہو گیا، خیر سے محروم ہو گیا بندہ۔ کہتے ہیں لا خیر فیما لا دین لہ، کہتے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں دین نہیں ہے۔ اگر دینداری کسی بندے کے اندر نہیں ہے، اگر دینداری کسی بندی کے اندر نہیں ہے تو اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ فلا ينفع جمال فی مجاوہتی، کہتے فی مواجہتی اعباء الحیات الزوجیت بدون التدین۔ بہت پیاری بات، کیا ہے؟ خوبصورتی جو ہے زندگی جو ہے گزارنے کا جو ہے سبب نہیں بنتی ہے۔ کوئی آدمی اسی وجہ سے جو ہے اپنی بیوی کا ساتھ رہتا نہیں ہے، اب اس کو جو ہے اس کے سب کچھ سہتا نہیں ہے، اس کے جو ہے اخراجات کو لے کر کے اس وجہ سے نہیں چلتا کہ وہ خوبصورت ہے، نہیں۔ ویسے ہی کوئی عورت جو ہے اس وجہ سے اپنے مرد کا ظلم نہیں سہتی ہے کہ میرا جو مرد جو ہے خوبصورت نہیں۔ اگر زندگی گزارنی ہے، زندگی اگر صحیح سے گزارنی ہے، کہتے ہیں لا ينفع جمال فی مواجہت اعباء الحیات الزوجیت بدون التدین۔ کوئی فائدہ نہیں ہوگا خوبصورت ہونے کا اگر دین نہیں ہے، تو زندگی گزار ہی نہیں سکیں گے اگر بغیر دین کے ہیں، کوئی فائدہ نہیں دے گا خوبصورتی۔ ولا ينفع مال بدونہ، اور کیا ہے؟ اگر دین نہیں ہے تو مال بھی کمانے والا نہیں ہے، نہیں خوبصورتی کمانے والا ہے کہ نہیں بھائی خوبصورت ہے میری بیوی تو کیا ہے بس سلوک ہی کرتی ہے، بس دین بھی ہے تو کیا ہے لے کر کے چلیں گے، نہیں ہے۔ یا میرا مرد بہت کماتا ہے، ٹھیک ہے، بہت خوبصورت ہے، ہینڈسم ہے، تو کیا ہے اس کو لے کر کے چلیں گے، نہیں ہوتا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں وَلَا يَنْفَعُ مَالٌ بِدُونِهِ، کیا کہتے ہیں؟ اور مال بھی جو ہے بغیر دین کے کام نہیں آتا۔ بہت مال والا ہے لیکن دین نہیں ہے تو کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں تو خیر کیسے بھی چل جائے گا، آخرت میں تو بربادی ہی بربادی ہے، بلکہ دنیا میں بھی نہیں ہوتا ہے، وَلَا يَنْفَعُ حَسَبٌ بِدُونِهِ، اور کہتے ہیں کہ بغیر دین کے خاندان بھی کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اگر دین نہیں ہے تو آپ ذات دیکھیے، برادری دیکھیے، خاندان دیکھیے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اور کہتے ہیں وَلَا بُدَّ مَعَ التَّدَيُّنِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ لِأَنَّ طَرِيقَ حَيَاةِ الزَّوْجِيَّةِ طَوِيلٌ، کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بہت ضروری ہے یہ چیز، بہت ضروری ہے، کیا ہے؟ کہ دین دیکھے، دیندار بھی ہو اور حسن خلق بھی ہو، اچھا اخلاق والا بھی ہو۔ بہت سارے ہوتے ہیں دیندار، کیا ہے نماز پڑھ رہے ہیں اچھے سے، ٹھیک ہے، عبادت میں بہت اچھے ہیں، لیکن اس کے اخلاق جو ہے بہت بدتر ہے، بہت بدتر ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دین کے ساتھ کیا بھی دیکھنا ہے؟ اخلاق ہونا چاہیے، یہ اصل دین ہے۔ وہ جو ہے جھوٹ موٹ کا دین ہے، عبادت میں ہے معاملات میں نہیں۔ جو عبادت میں ہے معاملات میں نہیں ہے اس کو دیندار نہیں کہیں گے۔ اور کہتے ہیں کیونکہ دین ہم دیکھیں اور حسن خلق دیکھیں تو یہ جو زندگی ہے، یہ زندگی کا راستہ جو ہے بہت لمبا ہے، تو اس کو جو ہے آدمی کہیں جانا چاہتا ہے تو کیا ہے، اگر بائک میں جا رہا ہے یا گاڑی میں جا رہا ہے تو اچھے سے یہ تیل بھر لے گا، دیکھ لے گا کہ ٹائر پنکچر ہے یا نہیں ہے، تو اچھی گاڑی لے کر کے جائے گا نا۔ ایسا نہیں کہ ٹوٹا بھاگا گاڑی لے کر کے چلے جا رہا ہے لمبا راستہ میں، نہیں۔ تو ویسے ہی جو ہے بندہ یہ بھی جو راستہ جو ہے
بہت لمبی ہے زندگی کا راستہ، تو کیا کرنا ہے؟ اچھی گاڑی چننا ہے، یعنی اچھا جو ہے جوڑا چننا ہے، لڑکا کو اچھی لڑکی چننا ہے اور اچھی لڑکی کو اچھا لڑکا چننا ہے، یعنی دیندار چننا ہے۔ ایک شعر نقل کرتے ہیں، ایک شعر نقل کرتے ہیں، کیا ہے؟ لیس الفتاۃ بمالھا وجمالھا کلا ولا بمفاخر الآباء، کہتے ہیں کہ وہ اچھی عورت نہیں ہے، اچھی لڑکی نہیں ہے جو مالدار ہو یا کیا ہے خوبصورت ہو، کلا کبھی نہیں ہو سکتا، ولا بمفاخر الآباء اور نہ ہی اپنے جو ہے خاندان میں فخر کرنے والی ہے، لیکنھا بعفافھا وبطہرھا، کہتے ہیں کہ لیکن لڑکی اچھی کون ہے؟ جو عفت والی ہو، اپنی عزت کو بچاتی ہے، اپنے مرد کی عزت کو بچاتی ہے، ٹھیک ہے، عافیت سے رہتی ہے، وہ بھی کیا ہے تو وہ بھی طہورھا، اور کیا ہے پاک رہتی ہے، ہر چیز سے پاک، شرک سے بھی پاک ہے، گندگی گلیزی سے بھی پاک ہے، گناہوں سے بھی پاک ہے، وصلاحھا للزوج والابناء، اور کیا ہے اچھی ہے کس کے لیے؟ للزوج والابناء، اپنے مرد کے لیے بھی اچھی ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی اچھی ہے، ان کے لیے نیک ہے، ان کے لیے اچھے ہیں، یہ اچھی عورت ہے، یہ اچھی عورت ہے، اس کو عورت کہیں گے، اس کو لڑکی کہیں گے۔ تو یہ شیخ رحمہ اللہ بہت پیاری بات نقل کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ کہتے ہیں، اب یہ کیا ہے؟ پہلی چیز خطبہ سے پہلے کیا دیکھنا ہے؟ دین دیکھنا ہے۔ خطبہ سے پہلے کیا دیکھنا ہے؟ دین دیکھنا ہے۔ اچھا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث میں بتا دیا کیا ہے؟ فاظفر بذات الدین، کیا ہے؟ دین کو دیکھو، دین کو دیکھو۔ اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ لیتخذ قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجة مؤمنہ تعین علی امر الاخرہ۔ کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں کہ تم میں کو اگر کسی کو چننا ہے تو کیا چنو؟ قلبا شاکرا، تمہارا دل ہو تو کیسا ہو؟ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو، ولسانا ذاکرا، اور کیا ہے؟ ہمیشہ جو ہے ایسی زبان ہو جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہو۔ اور کون؟ وزوجۃ مؤمنہ، کیا کہتے ہیں کہ مومن عورت کو چننا ہے، یہی دین ہے۔ تعین علی امر الاخرہ، جو کیا کرتی ہے؟ آخرت کے معاملے میں جو ہے مدد کرتی ہے، نماز جو ہے پڑھنے کی تاکید کرتی ہے، قرآن پڑھنے کی تاکید کرتی ہے، نیکیاں کرنے میں ابھارتی ہے، اس کو ترجیح دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے کہ کیا کیا کرنا ہے۔ اچھا، یہی چیز جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرماتے کیا ہے؟ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، کہتے ہیں اگر تمہارے پاس ایسا کسی کا رشتہ آئے، لڑکا یا لڑکی کوئی بھی، دونوں کو خطاب ہے، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، کیا ہے؟ ایسے لوگ خطبہ آئے، ایسے لوگ پیغام لے کر کے آئے ہیں جس کا دین بھی اچھا ہے اور جو ہے اخلاق بھی اچھا ہے، تو کیا ہے؟ فزوجوہ، تو کیا ہے؟ شادی کرا دو۔ بیٹا سے مانگ رہا ہے شادی کرنے تو بیٹا سے دے دو، بیٹی مانگ رہا ہے تو بیٹی دے دو، فزوجوہ، شادی کرا دو۔ کیا ہے؟ اس کا دین بھی اچھا ہے، دیندار ہے، اور کیا ہے؟ اس نے خلق والا ہے، اچھے اخلاق والا ہے۔ اور اگر نہیں کرتے تو کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اگر نہیں کیے تو کیا ہوگا؟ زمین میں فتنہ برپا ہوگا، زمین میں فتنہ اجاگر ہوگا، فتنہ آئے گا، فتنہ ہوگا، فتنہ۔ کیسا فتنہ؟ بہت سارے فتنے ہوتے ہیں۔ ایک اچھی لڑکی کیا ہے برے لڑکے کے پاس چلے، کس وجہ سے؟ اس کے ماں باپ جو ہے دیندار کو نہ ترجیح دے کر کے اس سے شادی کرا دیے، جس کے پاس گاڑی تھا، بنگلہ تھا، گھوڑا تھا۔ اب کیا ہے؟ بچی پریشان ہے، عزت اب محفوظ نہیں ہے، وہ جا کر کے 10 جگہ منہ مار رہا ہے۔ اور کیا ہے؟
وفساد عریض، کہتے ہیں کہ ایسا فساد ہوگا جو عزت کو برباد کر دے گا، عزت کو برباد کر دے گا۔ آپ کسی سے شادی کی ہے، کسی عورت سے عزت نہیں کرتی، عزت برباد ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور کیا ہے اس کے جو ہے حرکت بھی ٹھیک نہیں ہے، گھر کی عزت 10 جگہ جو ہے مٹی پھرتی ہے۔ تو فساد عریض، فتنہ ہوگا بہت زیادہ۔ تو کیا کرنا ہے؟ دیندار کو چننا ہے، ہمیشہ جو ہے دیندار کو ترجیح دینا ہے۔ جیسا کہ حسن بن علی رحمہ اللہ کا قول بھی چلے گیا کہ کس سے شادی کرانی ہے؟ اس سے شادی کراؤ من یخاف اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اگر وہ اس سے محبت کرتا ہے تو اس کی عزت کرے گا، اور اگر اس سے نفرت ہوگی تو کیا ہے اس کے اوپر ظلم نہیں کرے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے اس کے اندر، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، تو کیا ہے کبھی جو ہے وہ بندہ اس پر ظلم نہیں کرے گا۔ اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں دوسری چیز، اب یہ عند الخطبہ، یعنی خطبہ کے وقت کیا ہے؟ کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ حافظہ اللہ، اذا اراد الخطبہ حقا وصدقا ان یخطبها یستحب له النظر الیہا۔ اب یہاں دیکھنے کی بات ہو رہی ہے، کیا ہے کہ نکاح کرنا ہے نا، اگر سچ میں پہلی چیز ہے کہ سچائی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ہاں چلو بھائی کھانے کے لیے جائیں گے، کھانے کے لیے جائیں گے کہ دعوت مل جائے گی، کیا ہے اس کی بیٹی کو ذرا دیکھ کر کیا ہے، ایسی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ سچے میں اگر نیت ہے کہ نکاح کرنا ہے، ہاں نکاح ہو کرنا ہے، اگر اچھی لگی تو کرے گی، ایسی نیت ہو تبھی جائے، ورنہ صحیح نہیں ہے، حرام ہے، ورنہ صحیح نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ یستحب له النظر الیہا، تو کیا ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ جا کر کے دیکھ لے، اس کے لیے مستحب ہے کہ جا کر کے دیکھ لے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، آدمی جو ہے دھوکہ نہیں کھاتا۔ ہم لوگ کے کتنے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ہم کو بیوی اچھی نہیں ملی، یعنی ایسی ہے ویسی ہے، تو اسے پوچھا جاتا ہے کیا ہوا بھائی دیکھے نہیں؟ تو کہتا ہے نہیں دیکھے۔ گھر کا سب بندہ دیکھ لیتا ہے، یہاں جو ہے دولہا جس کو کرنا ہے، جس کو زندگی گزارنا ہے، وہی نہیں دیکھا۔ کتنی جو ہے خراب بات ہے۔ اس کا بہنوئی دیکھ رہا، بہنوئی بھی دیکھنے چلے جانا، اس کا جو ہے بھائی دیکھنے چلے جانا، الحم والموت کہاں گیا؟ ارے جتنے بھی اس کے شوہر کے جتنے بھی مرد کے جو یہ ہے، اس کے جتنے بھی اس کے شوہر کے جتنے بھی مردانہ لوگ، مرد لوگ جو رشتہ دار ہے، سب موت ہے۔ چاہے وہ سسر ہو، سسر تو خیر محرم ہے پھر بھی، اور کیا ہے دیور ہو یا دوست ہو یا اس کا کوئی بھی چچیرا بھائی کوئی بھی ہو، یہ موت ہے، بچنا چاہیے اس سے۔ تو کیا ہے دیکھنا چاہیے، مستحب ہے یہ۔ ہمیشہ جو ہے کسی سے اگر نکاح کرنا ہے تو دیکھتا ہے، تو اس سے کیا ہے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، اس سے بہت جو ہے محبت پیدا ہے۔ لڑکا بھی دیکھ لیتا ہے، لڑکی بھی دیکھتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے ہاں کہ ہم شادی کر رہے ہیں تو کسی ٹیڑھے بیکے سے نہیں کر رہے، یہ بھی تھوڑا دیکھ بھی لے تو کوئی کمی بھی ہے تو ٹھیک ہے، کیا ہے مان لیے۔ اور اگر یہ ہوگا یعنی منع کرنا ہوگا تو اسی وقت منع کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے دیکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کئی سارے صحابی کو جو ہے حکم دیتے ہیں، کیا ہے دیکھ لینا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ہم ان آ کر کے کہیں کہ ہم جو ہے ایک عورت کو خطبہ دینا چاہتے ہیں، نکاح کا جو ہے خطبہ دینا چاہتے ہیں، پیغام دینا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اذهب فانظر الیہا، کیا ہے جاؤ جا کر کے دیکھو اس کو، جا کر کے دیکھ لو ایک بار۔ کیا حکمت تھی؟ کہتے ہیں فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَن يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا، کہتے کیا ہے کہ یہ جو ہے بہت اچھا ہوا تم لوگوں کے لیے، کیا ہے دونوں کے بیچ جو ہے محبت پیدا ہوگی، دونوں کے بیچ محبت پیدا ہوگی، تو جا کر کے دیکھ لو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرماتے ہیں اذا خطب احدكم المرأة
فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَن يَنظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ. کیا ہے؟ اگر تم میں سے کوئی کسی عورت کو خطبہ دینا چاہتا ہے، خطبہ دیتا ہے، تو کیا ہے؟ اگر اس چیز کا طاقت رکھتا ہے کہ وہ اس کو دیکھ لے، ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لے، اچھے سے دیکھ لے، جو نکاح کے لیے اس کو بلائے، یعنی دل ہو جائے دیکھ کر کے ان کی نکاح کرنا ہے، فلیفعل، تو کیا ہے؟ کرے، کر سکتا ہے، ایسا دیکھ سکتا ہے. اس لیے کئی صحابی سے یہ بات آتی ہے کہ وہ لوگ جو ہے چھپ چھپ کر کے دیکھتے تھے جس سے نکاح کرنا ہے. لڑکی اپنے کیا کہتے ہیں، اپنے جو ہے باغ میں گھومتی رہتی، تو یہ لوگ جو ہے جا کر کے جھانک کر کے دیکھتے. تو ایک ہی صحابی کو ایک بندہ دیکھ لیا کہ دیکھ رہا، ارے کیا ہے، اتفعلوا ھذا وانت صاحب رسول اللہ، ارے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو، تم ایسا کام کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ ارے تم بیوقوف ہو، تم کو معلوم ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی کسی کو خطبہ دینا چاہے تو کیا ہے؟ دیکھ لے. فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَن يَنظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ. اگر کوئی چیز دیکھ سکتا ہے، دیکھ کر کے وہ نکاح کے قریب ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ نکاح ہو جائے، تو کر لینا چاہیے. دیکھ سکتا ہے ایسا. اسی وجہ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، وہ کیا ہے، انصاری لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کیا پوچھتے؟ نظرت الیہا، کیا دیکھے اس کو؟ نظرت الیہا، اس کو دیکھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھے. تو کہتے ہیں فانظر الیہا فإن فی اعین الانصار شیء، یہ دیکھ لو جا کر کے. کیوں؟ کیونکہ انصاری جو عورتیں ہوتی ہیں ان کی آنکھوں میں کچھ ہوتی ہے، یعنی ان کی آنکھیں تھوڑی چھوٹی چھوٹی، ایسا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیے؟ حکم دیے، کیا ہے؟ جا کر کے دیکھو، جا کر کے دیکھو، جا کر کے دیکھو. دیکھنے کا حکم ہے. صحابی لوگ جو ہے جس سے نکاح کرنا ہوتا، اگر ہو سکتا ہے دیکھنے کا یہ ہوتا تو کیا ہے، چپ کر کے بھی دیکھتے تھے، جیسے کہ ہم بتائیں. تو بہت ضروری چیز ہے یہ. اب کہتے ہیں وَيُشْتَرَطُ لِهَذِهِ الرُّؤْيَا أَن تَكُونَ بِدُونِ خَلْوَةٍ. ایک شرط بتاتے ہیں، اب دیکھنا ہے نا، دیکھے اگر ملتے ہیں، اب دور سے دیکھ لیا الگ بات ہے، لیکن اگر جیسے بولتے ہیں کہ دیکھ لو، ابھی ہم لوگ کرتے ہیں نا کہ کیا ہے، لڑکی کو، لڑکا لڑکی کو ایک ساتھ میں ایک روم میں رکھ دیتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ شرط ہے کہ دونوں میں خلوت نہیں ہونی چاہیے، اکیلا نہیں ہونا چاہیے. کوئی ہو، کوئی بچی لڑکی ہو یا بچہ لڑکا ہو، یا پھر دونوں میں سے کسی کا کوئی ہو، ٹھیک ہے، خلوت نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خلوت سے منع کیے ہیں، خلوت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیے ہیں. اور کیا ہے، اور کہتے ہیں شیخ حافظہ اللہ کیا ہے، ان تکون بدون خلوہ. اور یہ کہ اور ایک چیز یہاں بتاتے ہیں، بہت پیاری چیز، کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ نعرف خطأ الطرفین، کہ ہم لوگ دونوں طرف کے غلطیوں کو جانتے ہیں. ایک افراط میں، ایک تفریط میں، ایک افراط میں، ایک تفریط میں ہے. ایک بہت زیادہ غلو کر دیا، اور ایک بہت زیادہ جو ہے یعنی تساہل، یعنی لاپرواہی برت دیا. کیسے؟ جیسے کوئی کیا کہتا ہے کہ ہم لوگ کے گھر میں جو ہے دیکھنے کا رواج نہیں ہے، تم کو اگر ہم لوگ کے لڑکی سے نکاح کرنا ہے تو ایسی کرو، دیکھنے کا کوئی یہ نہیں ہے، دیکھنا نہیں ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ افراط ہو گیا، غلو ہو گیا بہت زیادہ. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور کیا ہے، اور کچھ لوگ کیا ہے اس کو کیا ہے خلوت دے دیتے ہیں. یہ لاپرواہی ہے، یہ لاپرواہی ہے کہ جا دونوں ایک ساتھ رہو، کچھ دیر کے لیے بات کرو، یہ صحیح نہیں ہے. اور کیا ہے، بہت کوئی چائے لے کر کے جاؤ، عورت کو چائے لے کر کے جاؤ، یہ لے کر کے جاؤ، اس کے سامنے کام کرو. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں شیخ وکیل الطرفین ذمیم، دونوں ہی جو ہے یہ ہے، دونوں طرف کے لوگ ہی مذمت کے لائق ہے، برے ہیں. ان کے اندر جو ہے خرابی ہے، ان کے اندر خرابی ہے. جبکہ کیا ہونا چاہیے،
کہ بیچ کا ہونا چاہیے، بغیر خلوت کے ملنے نہیں دینا، اکیلے ملنا نہیں دینا ہے، اور ایک بار اچھا سے دیکھ لے اس کے بعد ہو گیا، ٹھیک ہے، دیکھنے دینا ہے، ایسا نہیں کہ دیکھنا چاہے تو اب بولے نہیں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہے، خلوت نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ ہم بتائیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں خطبت جاریۃ فکنت اتخبأ لها، کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ایک لڑکی کو خطبہ دیے، ٹھیک ہے، خطبہ دیے، تو ہم اس کے لیے کچھ پسند کیے ایسا چیز، حتیٰ یعنی کہتے ہیں حتیٰ رأیت منها ما دعانی الی نکاحها فتزوجتها، کہتے ہیں کہ ہم اس کے اندر کچھ چیز دیکھیں، ہم اس کے اندر کچھ چیز دیکھیں جس کی وجہ سے جو ہے ہم کو دل ہوا کہ ہم نکاح کریں اس سے، تو ایسا جو ہے دیکھ سکتے ہیں، ایسا دیکھ سکتے ہیں، دیکھ کر کے جو ہے دل کو اطمینان دے سکتے ہیں کہ ہاں لڑکی صحیح سلامت ہے، دیندار ہے اور صحیح سلامت ہے، کوئی یہ نہیں ہے۔ اب جو ہے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت جو ہے، کہتے ہیں خطبت امرأة فأتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل الله، یہی بات جو ہم کہہ رہے تھے، محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک لڑکی کو خطبہ دیا، تو کیا ہے دیکھنا ہے، تو کیا کرتے تھے، چپ چپ کر کے دیکھتے تھے، ہاں ایک پیڑ میں چڑھ جاتے اور اس کو دیکھتے، ہاں پیڑ میں، آپ لوگ کو نہیں دیکھنا ہے، جو خطبہ دینا ہے تو اس کو ہی دیکھنا جائز ہے، جیسے فوٹو آج کے زمانے میں ہو گیا، اسی سے فوٹو مانگ لیے وغیرہ وغیرہ، یا پھر کہیں جاتی ہے تو وہاں ایسے کر کے دیکھے، ٹھیک ہے، تو خیر تب یہ باغ بھی ہوتا تھا، ابھی نہیں ہے، تو کیا ہے تو ایسے کر کے دیکھتے تھے، تو کیا ہے تو ان سے کوئی بولا دیکھ کر کے اتفعل ھذا وانت صاحب رسول اللہ، ارے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور ایسے کرتے ہو، تو کہتے ہیں کہ تم کو کیا ہے وہی اللہ تدریان کا، تم ایسے کرتے ہو، اور وہ جانتی بھی نہیں ہے، یعنی جانے گی تو تھوڑا اچھے سے صحیح ہو جائے گی، سنور جائے گی، اس کے بعد کیا ہے اور دوپٹہ وپٹہ بھی صحیح رکھ لے گی نا، تو ایسے کام کر رہے ہو اور جانتی بھی نہیں ہے، تو سب کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنے، کیا ہے اذا القى الله في قلب امرئ خطبة امرأة، کیا ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی مرد کے اندر کسی عورت کا جو ہے محبت ڈال دے، یعنی خطبہ دینے کی بات ڈال دے، فلا بأس ان ينظر الیہا، تو کیا ہے تو کوئی جو ہے خراب بات نہیں ہے کہ جا کر کے وہ دیکھ لے، کوئی بات نہیں، تو ہم وہی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں تاکہ ہم جو ہے اس سے نکاح کر سکیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا، اذا خطب احدکم امرأة فلا جناح علیہ ان ينظر الیہا، اگر تم میں سے کوئی کسی عورت کو خطبہ دیتا ہے تو کیا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ وہ اس کو جا کر کے دیکھ لے، اس کو دیکھ لے، اذا کان ينظر الیہا لخطبتہ وان کانت لا تعلم، اور کیا کہتے ہیں اگر خطبہ دینے کے لیے دیکھ رہا ہے اور وہ لڑکی جانتی بھی نہیں ہے کہ ہم کو دیکھ رہا ہے، تو تب بھی جو ہے جائز ہے، تب بھی ایسے ہی جو ہے عورت کو دیکھنا ناجائز ہے، حرام ہے، غض البصر کا ہے، ٹھیک ہے، کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، ٹھیک ہے، اپنی نظر کو جھکا لو، دیکھنا حرام ہے، لیکن کیا ہے خطبہ کے لیے اگر دیکھ رہے ہیں، اگر وہ جانتی بھی نہیں ہے تو بھی اگر دیکھتے ہیں تو یہ کیا ہے صحیح ہے، جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے، کوئی گناہ اس میں نہیں ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون جو ہے خطبہ دینے کے لیے کرتا ہے اور کون جو ہے اپنی آنکھوں کی لذت کے لیے کرتا ہے، تو دونوں میں جو ہے یہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ کیا ہے کہ اور ایک چیز جو ہے خطبہ کے دوران ہونا چاہیے، جب جو ہے نکاح کا پیغام دے رہے ہیں تو کیا ہے صدق البیان ہونا چاہیے، دونوں طرف سے سچائی ہونی چاہیے۔ آج یہ وہ اس چیز کی بہت کمی ہے بھائی،
کیا ہے، لڑکا وہ کام نہیں کرتا ہے، کہتا ہے لڑکا وہ کام کرتا ہے، یہاں سے اس کا یہ آتا ہے، وہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، یعنی سر میں چڑھا دینا یہ جائز نہیں، حرام ہے، حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیع میں یہ منع کیے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا، جو ہے اس کو مت آنا۔ اور یہاں جو ہے جس بیع سے، یعنی جو کام جو ہے پورا زندگی چلنا ہے اس میں آدمی گھوٹالا کرتا ہے۔ من غش فلی زمین، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیے۔ کیا ہے، صدق کل بیان ہونا چاہیے، سچائی ہونی چاہیے۔ لڑکی کے بارے میں بھی اگر آپ سے پوچھا جائے یا آپ اپنی لڑکی کے بارے میں کسی کو بتا رہے تو بڑا چڑھا کر کے نہیں بتانا کہ ہاں ایسے ہے، ایسی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، تہجدیں پڑھتی ہے، اس کے بعد کیا ہے ہر ہفتہ میں قرآن مکمل کرتی ہے، اور شادی کے بعد معلوم چلا کہ ہے فجر میں ہی سو کر کے رہتی ہے، تہجد تو دور کی بات ہے تہجد کی بات تو دور ہے، فجر میں بھی نہیں اٹھتی۔ اور قرآن تو کیا ہے، کیا کہا تھا کہ ہفتہ میں جو ہے ایک قرآن مکمل کرتی ہے، اور یہاں کیا ہے ہفتہ میں ایک بار قرآن کھول کر کے دیکھتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو ہے صحیح میں بتا دینا ہے۔ جو کوئی عیب ہے، کوئی بیماری ہے تو سب کچھ کھل کر کے بتانا ہے کہ ہاں یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے۔ دونوں طرف جو ہے اس میں خیانت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے کیا ہے برکت مل جاتی ہے، برکت۔ بعد میں معلوم چلتا ہے کہ دھوکہ دیا ہے تو کیا ہے لڑکا کو معلوم چلتا ہے لڑکا جو ہے بدتمیزی کرتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، لڑکی کو معلوم چلتا ہے تو وہی اچھے سے نہیں رہتی ہے، کبھی کھانا میں کچھ زیادہ ہوگا، کبھی کچھ کم ہوگا، ہاں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہیں ہم لوگ انشاءاللہ رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر اور جو ہے صفحہ نمبر 18 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ یہیں ہم لوگ رکتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک ولا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔